بنانے کے بعد پھر اس نے عبادتوں کا سلسلہ شروع کر دیا. آسمان جب بنایا ہے چرکے چارتم، چرکے پنچم، چرکے ششم، چرکے ہفتم، اب تو روایت میں ملتا ہے کہ 8-9 تک بھی ہے. جب اب قرآن پڑھیے تو کل میں نے اس میں دیکھا کہ ایک ملائکہ ایسا ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے چرکے ہشتم، 8ویں عرش پہ. ہم نے کہا ابھی تک تو ہم لوگ 7 سنتے تھے، یہ 8 کہاں سے آ گئے؟ سوال پڑھے تو آگے محمد اللہم صلی علی محمد والی محمد. قرآن ہے، قرآن کو انکار نہیں کر سکتے. جو قرآن کا انکار کرے وہ کافر. اس میں لکھا ہے چرخے ہشتم یعنی 8واں آسمان. تو جب سے ملائکہ کو خلق کیا، توجہ رکھیے گا عبادت کو آپ سمجھیے، تو کچھ ملائکہ ایسے ہیں جب سے اللہ نے ان کو بنایا ہے، جب سے حکم ہوا ہے وہ تب سے لے کر آج تک سجدے میں ہیں. انہوں نے اپنے سر کو نہیں اٹھایا. جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے، جو تسبیح میں تسبیح میں. ذرا سے نہیں کہ تھوڑا سا رک جاؤ یار، آگے آ جاتے ہیں، تھوڑا سا پھوک کے آ جاتے ہیں، تھوڑا سا پانی وانی پی کے آ جاتے ہیں. یہ مسئلہ ہوتا ہے 6 دن کی نماز قضاء عمری ہوتی ہے تو مولانا صاحب کو روک دیا جاتا ہے. تھوڑا رکو، ذرا سا آنے دیجیے باہر سے، تھوڑا سا فریش ہونے دیجیے، تھوڑا سا فری ہو جانے دیجیے. ارے تھوڑا سا ہم کو ہاں وہ معاملہ چلا ہوا ہے. سبحان پڑھے ہوتے آل محمد. اللہم صلی علی محمد والی محمد. دیکھو بولا جاتا ہے ہندی زبان طلب چڑھی ہے، ذرا طلب کو مٹا لینے دیجیے. تو یہ 6 دن کی نماز میں ہمارا یہ حال ہو جاتا ہے. غور کر رہے ہیں؟ تو وہ بیچارے جب سے سجدے میں ہے سجدے میں ہی ہے ابھی تک، جب سے رکوع میں ہے رکوع میں ہی ہے. لیکن آگے کا جملہ سنیے کہ جب قیامت آئے گی اور وہ اپنے سجدے سے سر اٹھائیں گے، کچھ وہ ملائکہ اپنے رکوع سے اپنے سر کو اٹھائیں گے، کاندھے کو اٹھائیں گے تو کہیں گے بار الہ، جس طریقے کی عبادت کرنے کا حق تھا ہم نے وہ حق ادا نہ کیا. غور کر رہے ہیں آپ؟ یعنی کئی 100 سال سے وہ سجدے میں ہے. اس کے بعد قیامت کے دن سر اٹھائیں گے تو کہیں گے کہ جو حق تھا آپ کا وہ ہم سے ادا نہ ہوا. اتنے 100 سال تک سجدے میں سر رکھنے کے باوجود بھی ہمارا کیا حال ہوتا ہے کہ 5 مہینے 4 مہینے لگ کے نماز پڑھ لیں گے تو پھر ذرا سا ہم بھی تھوڑا سا سینہ چوڑا کر لیتے کہ ہم سے بڑا نمازی کون؟ ہم تو روز آتے ہیں، آئے کوئی تو دل لے کے آؤ. لیکن وہ بیچارے جب سے سجدے میں اس کے بعد بھی یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ جو حق ادا ہونا چاہیے تھا وہ حق ادا. سوال پڑھے گا جو آل محمد. اللہم صلی علی محمد والی محمد. اب یہ بات آ گئی تھی. ایک اور روایت سنتے ہوئے جناب نوح جن کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ آدم ثانی یعنی جناب آدم. اس کے بعد جناب نوح کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. کیوں آدم ثانی کہا جاتا ہے؟ اچھا کتنی عمر پائی تھی جنہوں نے؟ 2,500 سال. اور اس میں 950 سال ایسی تبلیغ کی ہے کہ 1 لاکھ نبیوں نے تبلیغ ویسی سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کے. اللہم صلی علی محمد والی محمد. غور کر رہے ہیں؟ ایک اور سلوات پڑھے ہوتے آ رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد والی محمد. 2,500 سال کی عمر پائی ہے. تو چاہنے والوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، اے جناب نوح یہ بتائیے جب ان کا وقت آخر تھا، کہا آپ کو اللہ نے اتنی لمبی عمر دی ہے 2,500 سال، نہ جانے آپ نے دنیا میں کون کون سے عجائبات دیکھے ہوں گے، کتنے بیچارے آپ کے سامنے پیدا ہو کے دادا نانا بن کے مر گئے. بھائی 2,500 سال بہت ہوتا ہے. آپ نے نہ جانے کتنوں کو دیکھا ہوگا. تو آپ کو کیسا لگا؟ آپ کو کیسا لگا 2,500 سال کی عمر پا کر؟ جناب آدم نے کہا، جناب نوح نے کہا ایسا لگا کہ ایک گھر کے 2 دروازے ہوں، ایک دروازے سے داخل ہو کے دوسرے دروازے سے نکل جانا. ایسے ہی لگا. کہا آپ کو کچھ؟ کہا نہیں، عمر ہماری ایسی ہی لگی. کیوں؟ چونکہ میں نے عبادت خدا میں اپنی عمر تمام صرف کر دی ہے. تو پھر پوچھنے والوں نے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے کہ جو آخری نبی آئیں گے اس کے بعد جو سلسلہ چالو ہوگا اور جو آخری ایام چل رہے ہوں گے، یہ آخری ایام چل رہے ہیں، اس کے بعد کوئی ایام نہیں آئے گا. یہ جو آخری ایام چل رہے ہیں تو اس میں ایسے آئیں گے کہ جن کی عمر صرف 50 سال 60 سال 70 سال سے زیادہ نہیں. تو جناب نوح نے کہا ہاں یہ معلوم ہے، وہ سب 50 سال 60 سال 70 سال اس سے کم والے بھی رہیں گے، 30 سال 40 سال والے بھی. اور یقیناً اگر اللہ مجھے 50 سال یا 60 سال یا 70 سال کی عمر دیتا، جناب نوح کہہ رہے ہیں
50 سال اگر 60 سال 70 سال کی عمر دیتا تو میں اس عمر کو صرف ایک سجدے میں گزار دیتا. صلوات پڑھیں عظمت عالی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان محترم، لفظ عبادت بہت بڑا مفہوم ہے. آپ کہاں تک اس کو کیسے سمجھیں گے؟ لہذا موقع غنیمت سمجھیے کہ جس کو جہاں موقع ملے وہ وہاں پر عبادت کر لے اور اپنے لیے زاد آخرت مہیا کر لے. اور دیکھیے یہ اللہ نے ہمارے لیے پلس پوائنٹ بھی رکھا ہے کہ اپنی نماز کے ساتھ ساتھ اور عبادات بھی رکھ دیے. واجبات کے ساتھ ساتھ مستحبات ہیں، اور ان مستحبات میں نماز مستحبی بھی ہے. جیسے نماز شب تاکید بہت ہے. اس کے علاوہ بھی اور مستحب کام ہے. ماں باپ کی اطاعت کرنا، بھائی کا خیال رکھنا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، یعنی صلہ رحم اپنے اندر پیدا کرنا، قطع تعلق نہیں کرنا. ساری چیزیں آج معاشرے میں کیا ہے کہ ہم بہت بڑے مومن ہیں، بہت بڑے نمازی ہیں، لیکن ہم اپنے بھائی کا خیال نہیں کرتے. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ بھائی لاکھ پیسے والا ایک بھائی امیر ہے، ایک بھائی غریب ہے، لیکن جتنا امیر لاکھ کیوں نہ ہو، 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن مدد کرے گا، اس کے بعد مدد نہیں کرے گا. یہ اگر آپ اپنے بھائی کا خیال کر رہے ہو، یہ صلہ رحم ہے، یہ بھی عبادت میں شامل ہے، اور اس کا بھی حساب کتاب ہے. اور حساب کتاب تو نماز سے بھی زیادہ سخت ہے کہ جو بھائی کو چھوڑ دیتے ہیں. جب بات یہاں پہ آ گئی تو میں عرض کروں کہ 2 بھائی تھے، ایک امیر تھا، ایک غریب تھا. سبات پڑھیں عظمت عالی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیے یہ یاد رکھ لیجئے، غریب ہونے کے بعد کوششوں سے اپنی امیر بن جانا بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے بڑی محنت کی، غریبوں کو دور کیا، اب امیر بن گئے. لیکن شکریہ ادا کرتے رہے. لیکن اللہ نہ کرے کہ کوئی امیر ہونے کے بعد غریب بن جائے. یہ بہت سخت ہوتا ہے. یہ خود کے لیے بھی بہت سخت ہوتا ہے، معاشرے کے لیے بھی بہت سخت ہوتا ہے. خود کے لیے سخت یہ ہوتا ہے کہ زندگی کیسے گزرے گی، بچوں کو کیسے دیکھا جائے گا، بیوی کا کیسے دیکھا جائے گا، گھر کا خرچہ کیسے پورا ہوگا، یہ بڑا سخت ہوتا ہے. معاشرے کے حساب سے سخت یہ ہوتا ہے کہ زمانہ کیا کہے گا کہ بڑے امیر بنتے تھے، اب آ گئے اپنی اوقات پہ. یہ دونوں حساب سے سخت ہوتا ہے. تو قبیلہ بنی اسرائیل میں 2 بھائی تھے، ایک امیر تھا، غریب تھا. ایک سوال ہے، آپ سے یہ بتائیے کہ پہلے امیری اچھی کہ پہلے غریبی اچھی؟ پہلے غریبی اچھی ہے، اس لیے کہ اللہ امتحان دونوں طرف سے لیتا ہے. لیکن غریب ہونے کے بعد اگر آپ امیر بنتے ہیں اس کا مزہ کچھ اور ہے. اور کریے گا تو جو امیر تھا وہ اپنے بھائی سے مانوس رہتا تھا، جدا نہیں ہوتا تھا، لگا رہتا تھا، خیال کرتا تھا، ہمہ وقت خیال کرتا تھا. کبھی کسی چیز کی کوئی کمی ہو جائے تو سامنے نہیں دیتا تھا، چھپا کے لے جا کے اس کے سامان میں کچھ سامان ڈال دیتا تھا کہ تاکہ کوئی دقت نہ ہو. بڑا خیال کرتا تھا. ایک دن جبریل آئے اور جناب موسیٰ کے ذریعے سے دونوں بھائیوں کو کہا کہ اللہ آپ دونوں بھائیوں سے کہہ رہا ہے کہ ایک اسکیم، جیسے اپنی زبان میں بولتے ہیں کہ ایک اسکیم آپ لوگوں کے لیے آئی ہے. کہا کیا؟ کہا کہ دونوں بھائیوں میں سے طے کر لیں کہ پہلے امیر کون بننا چاہتا ہے. وہ امیر تھا لیکن اتنا امیر نہیں تھا، لیکن اس بھائی کے مقابلے میں وہ امیر تھا. کہا پہلے کون امیر بننا چاہتا ہے؟ اللہ اس کو اپنی دولت سے نوازنا چاہتا ہے. اب دونوں بھائیوں نے کہا کہ بھائی ذرا وقت ہم کو درکار ہے، اتنی جلدی تو فیصلہ نہیں کر پائیں گے، تھوڑا تو سوچنے تو مشورہ کرنے تو دونوں بھائی نے کہا ٹھیک ہے، دوسرے دن ہم بتائیں. لیکن جو غریب تھا اس کی جو بیوی تھی اس نے غور و فکر کیا، چالاک تھی. اس نے کہا ایسا ہے کہ جب آفر آیا ہے تو پہلے ہم لیں گے، بات کا کیا پتا موقع ملے کہ نہ ملے، ہو سکتا ہے کہ ہم زندہ ہی نہ رہیں، مر جائیں، اس کے بعد یہ آفر ہی ہم کو نہ ملے. لہٰذا موقع غنیمت سمجھو اور خود لے لو، بول دو کہ ہم کو چاہیے. توجہ کریے گا، ہم کو چاہیے. تو دوسرے دن جو ہے غریب جو بیچارہ تھا اس نے کہہ دیا کہ اللہ پہلے ہم کو بنا دے تو بہتر ہے، پہلے ہم کو نواز دے تو بہتر ہے. چلیے ٹھیک ہے، دعا قبول ہو گئی. اب اللہ مہربان ہو گیا. ایک محاورہ بولا جاتا ہے، سب سمجھ جائیں گے. پہلا جملہ ہم بولیں گے، آخری والا آپ خود بول دیں گے. اللہ مہربان تو دیکھیے سلوات پڑھے عظمت عالی اللہم صلی علی محمد و آل لیکن محمد. یہاں وہ محاورہ نہیں ہے، یہاں تو دونوں کی ادا اللہ کو پسند آ گئی تھی. یہاں دونوں بھائیوں کی ادا اللہ کو پسند آ گئی تھی. یقیناً اگر ہماری ایسی ادا رہے گی، ہمارا ایسا کردار رہے گا تو اللہ ضرور پسند کرے گا.
تو پھر جو غریب تھا اس کے دن واپس آ گئے. اب اللہ نے اس کو امیر بنا دیا, اس کو دولت عطا کر دی, اس کو ساری چیزیں عطا کر دی. تو جب دولت ملی تو ذرا سا بھی گھمنڈ نہیں آیا, بڑھ بڑھ کر وہ عبادت کرتا رہا. اب مخلوق خدا کی جس طریقے سے ہونی چاہیے اس طریقے کی مدد کرتا رہا, ڈھونڈ ڈھونڈ کے. دیکھو بھائی کہیں کوئی غریب تو نہیں ہے, کہیں کوئی قبیلے میں غریب تو نہیں ہے, کہیں ذرا پتہ لگا. ابھی اپنا معاملہ کیا ہوتا ہے آج کے زمانے میں, یہ انسان کی فطرت ہو گئی ہے کہ کہیں سے بھی کچھ معاملہ آئے تو سب سے پہلے کالر ہماری ٹائٹ ہونی چاہیے. 4 آدمی ہمارا نام لے کہ فلانے بھائی نے دیا ہے, فلانے بھائی کا شکریہ ادا کر لینا, فلانے بھائی کو بول دینا کہ ہم کو مل گیا ہے. اس کے بعد 5 آدمی کے بیچ میں بانٹ دیا, دکھا دیا, سب کو کر دیا. نہیں, اللہ کو یہ عادت پسند نہیں ہے, اللہ کو یہ عادت پسند نہیں. لیکن اس نے کیا ڈھونڈ ڈھونڈ کے جہاں جہاں غریب تھے اپنے خاندان میں, اپنے رشتہ دار میں, خالہ زاد, ماموں زاد, جتنے بھائی تھے سب کو اس نے دے دیا. اور کہا کہ کفران نعمت جو ہے اس کا شکریہ, کفران نعمت مت کرنا, اس کا شکریہ ادا کرتے رہے گا, اللہ کو یاد کرتے رہے گا. سب کو بتایا اس نے. تو جب دن ختم ہو گیا کہ بس اتنے ہی دن امیر بننے کا تو آفر تھا, تو جب آخری رات آئی تو اس نے کہا کہ کل سے پھر سے ہمارے غریبی کے دور شروع ہو گئے ہیں. اللہ کی طرف سے 1 مہینہ یا 2 مہینہ, اس سے زیادہ کا ٹائم پہ, اس سے زیادہ نہیں. آپ ان کے بعد ان کے جو ہے شکریہ اس نے ادا کیا. بیوی نے بھی شکریہ ادا کیا. ٹھیک ہے, اللہ نے ہم کو بہت موقع دیا اور ہم نے سب کا خیال رکھا, اپنا بھی خیال رکھا. اب آگے کی جو زندگی ہوگی, جو بچا کچا ہے اس سے گزرے گی. دوسرے دن صبح ہوئی, جبریل پھر آئے اور اس شخص نے کہا جو غریب سے امیر بنا تھا, جس نے سب کا خیال کیا تھا, کہا کہ بھیا اب ہمارے کل سے غریبی کے دور شروع ہو رہے ہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ, اللہ کا بہت بہت شکریہ, اس کی نعمتوں کو شکریہ. تو جبریل نے کہا کوئی شکریہ کی بات نہیں ہے, اللہ نے تم دونوں بھائیوں کا امتحان لیا ہے. غور کریے گا, اللہ نے تم دونوں بھائیوں کا امتحان لیا ہے اور تم اللہ کے امتحان میں کامیاب ہو گئے ہو. لہذا جو تمہارا دور شروع تھا وہ تمہارا دور تمہارے مرتے دم تک رہے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یعنی تم امیر تھے تو اب امیر ہی مرو گے. سبحان اللہ. اور جس طریقے سے تم عبادت خدا میں مصروف ہو اور مخلوق خدا کی تم نے مدد کی ہے, یہی کام تم کو اپنے آخری وقت تک کرتے رہنا پڑے گا, چونکہ یہ عمل اللہ کو پسند آیا ہے. ایک سلوات پڑھے عظمت آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور سلوات پڑھے عظمت آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. غور کر رہے ہیں, اس طریقے سے وہ اپنے امتحان میں پاس ہوا اور اللہ کو پسند آیا یہ. اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کس طریقے سے لوگوں کو رسول اللہ نے بتایا کہ بھائی بھائی کا خیال رکھے. بھائی مہاجر اور انصار جو مکے سے آئے تھے ہجرت کر کے وہ مہاجر کہلائے, جو مدینے کے تھے وہ انصار کہلائے. لیکن رسول اللہ نے مہاجر اور انصار دونوں کو گلے ملایا کہ تم دونوں بھائی بھائی ہو, ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہو, ایک دوسرے کے جانی دشمن نہیں ہو, بھائی ہو. لہٰذا جب تک رہنا تو مل کے رہنا, کنیکٹ رہنا ہے آپس میں, ایک دوسرے کی مدد کرتے رہنا, صلہ رحم اپنے اندر پیدا کرنا, ابھی کسی سے تعلق نہ کرنا. یہ تبلیغ کر رہے تھے. اور جہاں پر دولت کی ضرورت ہوتی تھی, آپ نے کل جو مجلس سنی ہے کہ کس طریقے سے جناب خدیجہ نے اپنی ساری دولت اسلام پر قربان کر دی ہے. اللہ نے جناب خدیجہ کو ملکۃ العرب بنایا, عرب کی ملکہ نوازا تھا. لیکن جناب خدیجہ نے اسی دولت کو اسی اسلام کے لیے, جو دین اسلام تھا, جو اللہ کے نزدیک بہترین دین ہے, اسی اسلام کے لیے اپنی ساری دولت کو جناب خدیجہ نے, یہ امتحان ہوا جناب خدیجہ کا, لیکن اللہ نے امتحان دیا. جناب خدیجہ نے اپنی ساری دولت اسلام کے لیے قربان کر دی. ایک جملہ میں آپ کی خدمت پہ عرض کروں, بڑا تیزی سے اس کو سمجھیے گا. بیویاں اور بھی تھیں, رسول اللہ کی بیویاں اور بھی تھیں. اب مجھے اس سے مطلب نہیں ہے کہ 9 تھی کہ 11 تھی کہ 13 تھی, لیکن اور بیویوں میں جناب خدیجہ میں فرق ہے. ذرا توجہ کریں گے, اور بیویوں میں جناب خدیجہ میں فرق ہے. فرق کیا ہے کہ اور بیویوں کو اسلام نے پالا ہے. سبحان اللہ. نہیں غور کیا آپ نے, سعید بھائی بھی سو رہے ہیں,
اور بیویوں کو اسلام نے پالا ہے، لیکن اسلام کو جناب خدیجہ نے پالا ہے۔ صلوات پڑھیں نا عظمت آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل یہی محمد۔ وجہ ہے کہ ساری بیویوں کا شہریہ تنخواہ بیت المال سے باندھا گیا ہے کہ تم کو اتنا ملے گا، لیکن جناب خدیجہ کا کوئی شہریہ نہیں تھا، اس لیے کہ بھائی جو کچھ تھا سب انہی کا تھا۔ بے شک بھائی جتنا کھا پی رہی تھی کہ جناب خدیجہ کا کھا پی رہی تھی، تو یہ جتنی تھی سب اسلام کی دولت پر ناز کر رہی تھی، اور اسلام اگر کسی پر ناز کر رہا تھا تو دولت خدیجہ پر ناز کر رہا تھا کہ ہم کو جس چیز کی ضرورت تھی وہ ہم کو مل گئی۔ احسان ابو طالب، علی کی ذوالفقار اور رسول کی باز و نصیحت کے ساتھ ساتھ دولت خدیجہ بھی ہم کو مل گئی۔ اسلام سرخرو ہوا ہے تو دولت خدیجہ سے، ہم کو تو دولت خدیجہ اسی چیز کی ضرورت تھی رسول اللہ کو، اور اللہ نے اس کا اہتمام کیا ہے جناب خدیجہ کے مال کے ذریعے سے۔ اے رسول اب لوگوں کی حفاظت کرو اور لوگوں کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ چیز پہنچاؤ۔ صلوات پڑھیں عظمت آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لہذا آج پورا عالم اسلام اگر مقروض ہے تو کس کا ہے؟ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی، اس لیے کہ یہ ساری دولت جناب فاطمہ زہرا کی ماں کی ہے۔ آج پورا عرب جو اپنی دولت پر گھمنڈ کر رہا ہے یہ کس کا حق ہے؟ یہ جناب فاطمہ زہرا کا حق ہے، ان کی ماں کا حق ہے۔ لہذا سارے اسلام کو یہ احسان مند ہونا چاہیے جناب فاطمہ زہرا کا کہ یہ ان کا اور ان کی ماں کی دولت ہے کہ جو تم سرخرو ہو رہے ہو، اپنے آپ کو چاروں طرف پھیلا رہے ہو اور دولت پر گھمنڈ کر رہے ہو، تمہاری نہیں ہے، یہ کسی اور کی دولت ہے۔ اب یہ آخری بات میں آپ کی خدمت پہ عرض کرتے ہوں، دھیرے دھیرے مسائل کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ صلوات پڑھیں حضرت آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مکے میں کیسی تبلیغ کی ہے، لیکن دولت آنے کے بعد، یہاں تک کہ نکاح ہو جانے کے بعد جناب خدیجہ سے رسول اللہ کے اوپر چاروں طرف سے مصیبتیں تھی اور دشمن چاروں طرف سے لگے ہوئے تھے۔ بڑے بڑے منافقین مخبری کرتے تھے کہ رسول کہاں جا رہے ہیں، رسول کہاں آ رہے ہیں، رسول کو پہچانو، رسول کو دیکھو، لیکن کو ان کے مشن میں کامیاب نہیں ہونے دینا ہے۔ تو جب زیادہ خطرہ بڑھ گیا تو اللہ کا حکم ہوا کہ رسول ہجرت کر جاؤ، آپ ہجرت کر جاؤ۔ تو جب ہجرت کرنے کی رات آئی تو مولا علی علیہ السلام کو بلایا، اے علی تم میرے بستر پر سو جاؤ، کیونکہ حکم بتا ہوا ہے کہ میں ہجرت کر جاؤں مکے سے اور میں مکہ کو چھوڑ کے چلا جاؤں۔ ہجرت کر گئے، مولا کو اپنے بستر پر لٹا گئے، اور جب ہجرت کر رہے تھے تو کس کے ساتھ تھے؟ ان کے ساتھ تھے۔ روایت میں یہی ہے، بعد میں سب کو لے کے کون پہنچا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اور آدھی رات ہجرت کر گئے اور مکے سے نکل کر اس پہاڑی کے دامن میں گئے، اس کو غار ثور یا کیا بولا جاتا ہے، اور غار ثور کے اندر ایک چھوٹا سا، یعنی اتنا پتلا دروازہ تھا کہ کچھ دروازہ نہیں تھا، وہ ایک راستہ تھا اتنا پتلا۔ یہ آپ جو ہے یہ سلائڈ جو لگی ہے یہ 3 سلائڈ ہے، ایک سلائڈ جو ہوتی ہے اتنا ہی پتلا دروازہ تھا، راستہ تھا، اور حکم ہوا کہ وہی نازل ہوئی کہ رسول ڈرو نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، تم داخل ہو جاؤ۔ اور وہ بھی داخل ہو گئے۔ جب داخل ہو گئے تو یہ حکم خدا ہوا کہ وہاں پپل کے پیڑ کو اگا دیا، مکڑی کو حکم دے دیا کہ جالا بنا دو، کبوتر کو حکم دیا کہ تم اپنا گھونسلہ جلدی سے بناؤ اور اس کو انڈے دے دو۔ یعنی اس راستے کو ایک دم قدیم بنا دیا، پرانا بنا دیا، جالا والا لگا کے پیڑ اگا کے۔ اچھا وہ منافقین پیچھے پہنچے پیچھے تو دیکھا کہ ماں بھائی یہاں معاملہ ذرا گڑبڑ ہے، یہ تو پرانی چیز ہے، یہاں تو رسول جا ہی نہیں سکتے چونکہ رسول اللہ اندر ہی تھے اور اللہ حفاظت کر رہا تھا، اللہ نگہبان تھا۔ اچھا جب یہ معاملہ ہوا تو کھانے پینے کی بھی تو ضرورت ہوگی، جتنے دن بھی رہے ہوں گے تو کھانا پینا کون پہنچائے گا؟ جبریل بھی بار بار نہیں آ سکتے، اس کو ہٹا سکتے ہیں کیونکہ منافقین کی نظر پڑ جائے گی، ذرا سا کچھ گڑبڑ ہوا یا پودوں میں کچھ گڑبڑ ہوئی یا انڈا ہٹانے میں ٹوٹ گیا۔ صلوات پڑھیں حضرت آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو دقت ہو جائے گی۔ لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص جو مکے اور مدینے کے درمیان رہا کرتا تھا، بکریاں چراتا تھا، تو یہ حکم خدا تھا
کیا یوں کہہ دیا جائے کہ اللہ کی کرامت سے اس کے اوپر جو مصلحت تھی کہ نہ جانے اس کے دل میں اللہ نے کیا پیدا کر دیا کہ وہ اپنی بکریاں چراتا چراتا وہیں پر جاتا تھا اور کوزے میں اپنی بکری کا دودھ نکالتا تھا اور دودھ نکالنے کے بعد وہاں دروازے کے پاس لا کے جہاں پر ببول کے پیڑ اگائے گئے تھے مکڑی نے جالا بنائے تھے وہاں پر لا کے وہ رکھ دیتا تھا اور اللہ کا حکم ہوتا تھا کہ میرے حبیب آپ کی غذا آ گئی ہے جا کے دروازے سے آپ لے لیجیے یہ اللہ نے اہتمام کر کے رکھا تھا رسول اللہ کے لیے بہرحال اس کے بعد رسول اللہ کہاں پہنچے بھائی کہاں کے لیے ہجرت کیے تھے مدینے کے لیے نا بعد میں مولا علی علیہ السلام گھر میں جو بھی تھے ان کو لے کے پہنچے اچھا دیکھیے جب مدینے پہنچے ہیں تو انہی کے ساتھ رسول اللہ نہیں پہنچے نہیں مولا علی کا انتظار کیا ہے اور میں آگے بڑھ گیا ہوں وہ اسی جگہ پر انتظار کیا ہے کہ جہاں پر رسول اللہ قیام پذیر تھے جب مولا علی علیہ السلام دوسرے دن یا تیسرے دن یا چوتھے دن پہنچے ہیں اپنے کچھ صحابیوں کے ساتھ چاہنے والوں کے ساتھ تب رسول اللہ کے ساتھ ملے ہیں پھر یہاں سے مل کے یہ لوگ مدینے گئے ہیں سلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد ایک روایت آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں ایک اور سلوات پڑھیں حضرت آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد ذرا غور کریے گا جب تک رسول اللہ مکے میں تھے تو مدینے میں ایک شخص تھا جو بہت شریف تھا پہلے شریف تھا اس کا نام آپ سن لیجئے کس قبیلے سے رہتا تھا قبیلہ خزرج مدینے میں تو دو ہی تھے جو بڑے پرانے تھے ایک قبیلہ خزرج تھا ایک قبیلہ اوس تھا اوس جو مکے سے آیا تھا بعد میں ایک قبیلہ خزرج جو پرانا تھا مدینے میں تو قبیلہ خزرج کا رہنے والا تھا اور توریت و انجیل سے خوب واقف تھا وہ یعنی توریت کا اور انجیل کا علم نالج اس کے پاس بہت تھا نام اس کا ملاحظہ کر لیجئے اس کا نام تھا ابو عامر وہ رسول اللہ کا چاہنے والا تھا جب تک مدینے میں تھا رسول اللہ جب مکے میں تھے لیکن جب مکے سے رسول اللہ مدینے پہنچے تو اللہ برا کرے حسد پیدا کرنے والوں کا جن کے دل میں حسد ہوتی ہے تو دھیرے دھیرے وہ رسول اللہ کی حسد رکھنے لگا اور یہاں تک کہ جب مدینے میں رہ کر جنگ بدر ہوئی ہے اور جنگ بدر کے بعد وہ جا کے مکہ یعنی مدینہ چھوڑ کے وہ مکہ چلا گیا اور جا کے کفار سے مل گیا کون ابو عامر جنگ بدر کے بعد کفار سے جا کے مل گیا مکہ اور اس کے بعد پھر جب جنگ احد ہوئی ہے تو جنگ احد میں اسلام کے لشکر پر سب سے پہلا تیر چلانے والا یہی تھا ابو عامر تھا یعنی کس طریقے سے کفار کو مشرکین کو بھڑکاتا تھا کس کے خلاف رسول اللہ کے خلاف اور اس کے بعد خط لکھتا تھا بادشاہ روم کو اور رسول اللہ کی برائی کرتا تھا لیکن وہ بادشاہ روم تھا وہ تو رسول اللہ کو سمجھتا تھا اور اس کے بعد جو سلسلہ چلا ہے مولا علی کا امام حسن کا امام حسین کا سب نے شکایتیں بھیجی لیکن بادشاہ روم سب کو سمجھتا تھا کہ یہ اولاد رسول ہے یہ ایسا نہیں کر سکتے ہیں اس کے بعد وہ خود جو ہے روم پہنچ گیا جب روم پہنچا تو مدینے کے کچھ کافروں کو اس نے خط لکھا کہ ایک مسجد بنواؤ اور وہ جو رکھے گا میں مسجد کا آپ کے سامنے نام بھی لوں گا اور مسجد جو تھی اس کو پھر گرانے کا حکم بھی ہوا تھا ایک مسجد بناؤ اور مسجد جب بن جائے تو پھر تم لوگ مجھے بلاؤ اور میں آؤں گا تو پھر رسول کے مقابلے میں میں اس مسجد میں بیٹھ کے خطبہ دوں گا اور تبلیغ کروں گا کون بول رہا ہے ابو عامر اور کہا مسجد جو بنائی گئی ہے کس مسجد کی ضد میں مسجد قباء جو بعد میں ذو قبلتین ہوئی ہے یعنی دو قبلوں والی یعنی اسی میں قبلہ بدلا ہے اسی مسجد میں قبلہ بدلا گیا ہے تو مسجد قباء کے مقابلے میں کیا بنائی گئی ایک مسجد بنائی گئی ایک سلوات پڑھیں حضرت آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد مسجد قباء کے قریب ہی اس نے کہا کہ ایک مسجد بناؤ منافقین تھے جھٹ پٹ ایک مسجد بن گئی اور جب مسجد بن گئی تو اس میں بھی معاملہ چلتا رہا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے کیسے ان کے خلاف ہونا ہے ان کے خلاف نہیں ہونا ابھی وہ آیا نہیں ابو عامر کیونکہ وہ کہاں پر ہے روم میں ہے جب تیار ہو گئی تو رسول اللہ جنگ تبوک کے لیے جا رہے تھے یہ دیکھیں میں نے کل قرآن کا جو سورہ ہے یعنی 11واں پارہ وہاں سے میں نے اس کو فوٹو کھینچا کی طرح تھا آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے تاکہ آپ مستفید ہو سلوات پڑھیں حضرت آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد الغرض ثعلبہ بن حاتم وغیرہ
غور کر رہے ہیں؟ یہ مدینے کے تھے منافق، ثعلبہ بن حاتب وغیرہ اور ان کے ساتھ ان کے جیسے 12 منافقوں نے اس میں نماز پڑھنے کی تمنا کی۔ کس سے؟ رسول اللہ سے، جو جنگ تبوک کے لیے جا رہے تھے کہ آئیے بسم اللہ نماز پڑھا دیجیے آپ۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں جنگ کی واپسی کے بعد نماز پڑھا دوں گا۔ ٹھیک ہے، وہاں جنگ تبوک میں گئے، جنگ تبوک فتح ہوئی۔ اب جیسے رسول اللہ قریب آئے کہ لوگوں نے پھر وعدہ دلا دیا کہ آپ نے کہا تھا کہ جنگ کی واپسی کے بعد جو ہے آپ نماز پڑھائیں گے، تو تشریف لے جائیے۔ تو جیسے ہی رسول اللہ نے ارادہ کیا، وحی نازل ہوئی، اے رسول ہرگز ہرگز اس میں قدم نہ رکھیے گا، اس میں قدم نہ رکھیے گا۔ دوسرا حکم یہ ہوا کہ جتنی جلدی ہو سکے مسجد کو توڑ دو، گرا دو، ڈھا دو۔ اب آپ سے میں پوچھتا ہوں اس مسجد کا نام کیا تھا؟ مسجد زرار، مسجد زرارہ۔ یعنی اس کا اگر آپ مفہوم دیکھیں گے تو مسجد وہ مسجد جو لوگوں کو نقصان پہنچائے۔ بھائی ضرر کے معنی ہے نقصان کے، سبحان اللہ۔ تو یہ مسجد کا مفہوم یہ ہے کہ وہ مسجد جہاں سے لوگوں کے نقصان پہنچانے کی تجویز بنائی جاتی تھی، ترکیبیں بنائی جاتی تھی۔ تو حکم ہوا اللہ کے رسول کو کہ مسجد کو گرا دو، اس لیے کہ یہ مسجد قباء کے مقابلے میں مسجد بنائی گئی ہے۔ صلوات پڑھیں حضرت آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، سبحان اللہ۔ اور یہ مسجد قباء کی تعریف تھی کہ اس کے مقابلے میں مسجد زرارہ بنائی گئی ہے، مسجد زرار بنائی گئی ہے، مسجد زرار بنائی گئی ہے۔ تو قباء رسول اللہ کو بھی بہت پسند تھی مسجد قباء، اس لیے کہ جب مدینے میں تشریف لائے ہیں، ابو ایوب انصاری کے گھر بعد میں گئے، پہلے مدینے میں جس جگہ آپ 14 دن قیام تھے خیمہ نصب کر کے، جہاں پر رسول اللہ قیام کیے تھے مدینے میں سب سے پہلی بار، وہیں پر مسجد قباء بنائی گئی ہے۔ مسجد قباء میں جب رسول اللہ جاتے تھے تو ان کو سکون ہوتا تھا، تسلی ہوتی تھی، دل کو سکون ملتا تھا، مسجد قباء سے اتنا قریب تھی۔ اور میں اگر غلط نہیں ہوں تو شاید اسلام کی سب سے پہلی نماز جمعہ جو ہے مسجد قباء میں پڑھائی گئی ہے۔ صلوات پڑھیں حضرت آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کوشش کرتے رہے اسلام کے مقابلے میں، لیکن اللہ نگہبان تھا، اللہ حفاظت کرنے والا تھا۔ یقیناً ہم سب کی حفاظت کرنے والا اللہ ہے، بندوں سے بہت قریب ہے۔ جتنا ماں اپنے بچے سے قریب رہتی ہے اس سے کئی گنا قریب اللہ اپنے بندوں کے ہے۔ میرا بندہ مجھ سے کچھ مانگے میں فوراً ادا کروں، میرا منگا۔ دیکھیے اللہ کی ناراضگی کا سبب ہی نہیں ہے، ناراضگی ہے اس کی یہاں تو کچھ وجہ سے، اس وجہ کی بنا پر ناراضگی ہے، اس کی غضب ہے، اس کا قہر ہے، اس کا اس وجہ سے۔ وہ وجہ کیا ہے؟ جب آپ روایت اٹھا کے پڑھیں گے ساری وجہ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ بھائی کا حق مارنا، بہن کا حق مارنا، نماز نہ ادا کرنا، عبادت نہ کرنا، اس سب کی وجہ پہ اس کی ناراضگی ہے۔ ورنہ وہ اپنے بندوں سے ناراض کیوں رہے گا؟ وہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ لہٰذا ماہ مبارک رمضان المبارک چل رہا ہے، موقع غنیمت ہے کہ جہاں تک ہو سکے ہم اللہ کی عبادت کرتے رہیں۔ اور یقیناً یہ وہ مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ جو بندہ سب سے قریب تھا، جو یہ کہہ رہا تھا کہ بارے اللہ نہ میں تیرے ڈر کے خوف کی وجہ سے، نہ تیری جنت کے لالچ میں نماز ادا کر رہا ہوں، نہیں بلکہ تجھ کو اس لائق سمجھا کہ تیری عبادت کی جائے۔ اس ذات کا نام تھا علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ یعنی یہی وہ مہینہ تھا کہ جو مولا کے سر پر ضربت لگی۔ 19ویں کی صبح انشاءاللہ تاریخ آئے گی، آپ سنیں گے کس طریقے سے انہوں نے اللہ کو سمجھا ہے اور عبادت کی ہے۔ آپ کربلا میں آئیے، دیکھیے نماز کا مفہوم کیا ہے، اور نماز کے مفہوم ہی کو چاہنے والوں نے بدل دیا ہے۔ ایک طرف تیروں کی بارش ہو رہی ہے، لیکن ایک طرف اصحاب حسین ہے، انصار حسین ہے، اولاد حسین ہے۔ تیروں کی بارش ہو رہی ہے لیکن امام حسین علیہ السلام نماز عشق ادا کر رہے ہیں۔ لیکن یہ کیسے چاہنے والے ہیں، یہ کیسے زہیر، یہ سعید، یہ حبیب ابن مظاہر ہے کہ جو نماز کی حفاظت کر رہے ہیں اور نماز رسول کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اے نماز رسول، اے آقا آپ نماز پڑھیے، ہم دشمنوں کے تیر کو روکیں گے۔ بعض ادارہ نے امام مظلوم کربلا آخری جملہ سنے اور اس کے بعد یہیں سے مسائل ختم ہے تاکہ مرحوم کی روح کو اس سال بھی پہنچایا جا سکے۔ جب سعید نے اپنے سینے پر تیروں کو روکا ہے اور نماز ختم ہوئی ہے، تو جیسے ہی صحیح نماز ختم ہوئی ہے، شہید زمین کربلا پر تشریف لائے ہیں۔ امام نے نماز کو ختم کر کے شہید کے سر کو
اپنے زانوں پر رکھا. اے سعید کوئی خواہش نہیں مولا, کوئی خواہش نہیں ہے. آپ جیسے امام کی نگاہوں کے سامنے میرے جسم سے روح نکل رہی ہے. یہ سعید کا مقام تھا. یہ قاری قرآن تھے سعید, یہ حافظ قرآن تھے سعید, جو امام حسین علیہ السلام کو پہچانتے تھے اور اس طریقے کی عبادت کی ہے کہ انہوں نے نماز کی بھی حفاظت کی ہے. بعض اللہ نے امام مظلوم کربلا جب 11 محرم کو سب چلے گئے ہیں اور کوفے میں یہ خبر پہنچی ہے کہ سب شہید کر دیے گئے, تو سعید کی بیوی نے سعید کے غلام کو کہا کیا تیرا مالک وہاں پہ بے غسل و کفن ہے, اپنے مالک کو غسل و کفن دے کے. ارے سعید کا غلام کربلا آتا ہے اور جب دیکھتا ہے کہ چاروں طرف یہ بے غسل و کفن لاشیں پڑی ہوئی ہے تو واپس چلا جاتا ہے. اور سعید کی بیوی پوچھتی ہے کیا تم نے اپنے مالک کو غسل و کفن دیا؟ کہا ارے میں کیسے غسل و کفن دیتا. کہا کیوں؟ کہا وہاں ایک لاش نہیں 72 لاشیں بے غسل و کفن پڑی تھی. اور کہا یہ مجھ سے نہ رہا گیا. کہا کیوں؟ کہا ارے صرف سعید ہی کا مسئلہ نہیں تھا, وہاں نواز رسول اولاد فاطمہ, ارے نواز رسول امام حسین علیہ السلام کا جس میں اقدس بے غسل و کفن پڑا تھا. ہائے زہرا کے لال کو کوئی غسل و کفن دینے والا نہ تھا, میں کیسے سعید کو غسل و کفن دیتا. میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ نواز رسول بے غسل و کفن. نا للہ و انا الیہ راجعون. نظم پہ قضا یہی و تسلیم علیہ. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مرتبہ سورہ الحمد کی مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم نسیم حیدر ابن عزیز حیدر اور جملہ مرحومین کی روح کو پڑھ کے حساب کریں.